سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور شکر گزار رہو اللہ کے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اس سے پہلے اسی رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ساری دنیا کے انسانوں، زمین میں جو کچھ ہے اس کو کھاؤ پیو برتو استعمال کرو، لیکن دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ وہ حلال ہو اور دوسری یہ کہ وہ طیب ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انسانوں میں سے خاص ایمان والوں کو الگ خطاب کیا، ایمان والوں کی خصوصیت کی بنیاد پر، اور اس لیے کہ یہ تو اللہ پہ یقین رکھنے والے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ کھاؤ سے مراد صرف کھانا ہی نہیں، کھانا بھی اس میں داخل ہے، لباس بھی اس میں داخل ہے، علاج معالجہ بھی اس میں داخل ہے، اور اسی طرح ضروریات زندگی جتنی ہے وہ سب کی سب اس میں داخل ہے۔ ساری ضرورتیں پوری کرو، لیکن کس چیز سے پوری کرو؟ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ پاک چیزیں کھاؤ، حرام اور خبیث اور گندی چیزوں سے بچو۔ گزشتہ روز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ طیب سے مراد وہ چیز ہے جس سے کسی بندے کا حق متعلق نہ ہو، کسی سے چھین کر نہ کھائے جائے، کسی کو دھوکہ دے کر اس سے لی نہ جائے، چوری کر کے نہ لی جائے، ڈکیتی کر کے نہ لی جائے، رشوت یا اسی طرح کوئی اور انداز اختیار کر کے جس سے کسی کا مال ہڑپ کر دیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اپنے اموال کو آپس میں ایک دوسرے سے لے کے مت کھاؤ، الا عن تراض منکم، مگر یہ کہ رضامندی سے ہو، دل کی خوشی سے ہو، جبر کر کے نہ ہو۔ اگر مجبور کر کے کسی کو اس سے مال اس کا لیا جائے گا تو یہ مال طیب نہیں ہوگا۔ کوئی چیز ذاتی طور پہ حلال ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہے۔ اب ایک گوشت ہے، حلال جانور کا گوشت ہے، وہ حلال ہے، لیکن کوئی آدمی اس سے چوری کر کے لے لیتا ہے، کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ جناب مجھے اتنا گوشت دے دو رشوت کے طور پر، اب
اب حلال گوشت ہے لیکن رشوت کے طور پہ ہے تو وہ حلال بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، وہ پاکیزہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا کہ جو پاک پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ پھر اس حلال کھانے کا اثر کیا ہے؟ فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، حلال چیزیں استعمال کرو، حلال کھانے کھاؤ، حلال مشروبات پیو، حلال طریقے سے روزی کماؤ اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح حرام کے اثرات ہوتے ہیں، حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ بنتے، گندی عادتیں پیدا ہوتی اور برائی کو دل چاہتا ہے، اچھائی میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار کو دل چاہتا نہیں ہے، درود پاک پڑھنے لگتے ہیں، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، یہ حرام کے اثرات ہیں۔ لیکن اسی طرح حلال کے بھی اثرات ہیں۔ جب بندہ حلال کھاتا ہے، حلال استعمال کرتا ہے، حلال چیزیں پہنتا ہے تو پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، زبان اچھی ہوتی ہے، گفتگو اچھی ہو جاتی ہے، صبر آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے، دعا میں دل بھی لگتا ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، ایک صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اپنی کمائی کو حلال کر دو، اپنا کھانا پینا طیب اور پاکیزہ کر دو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ اور پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا اور مستجاب الدعوات بنے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جو انسان حلال پاکیزہ طیب چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے دل کا آئینہ اس قدر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ آیات میں یہی موضوع چل رہا ہے، اللہ سے شدید محبت کرو۔ اللہ سے شدید محبت تبھی دل میں آئے گی جب کمائی حلال ہو، جب کھانا پینا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا تو پھر اللہ کی شدید محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں مسلم شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آتا ہے، حالت اس کی پراگندہ ہے، جسم کا کپڑے اس کے جو ہے وہ خاک آلود ہے، بال بکھرے ہوئے، مسافرانہ حیت ہے، ایسی حیت ہے جس کو دیکھ کر سخت دل سے سخت دل بندے کو بھی اس میں ترس آ جائے، لیکن فرمایا اس حالت میں وہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اللہ رب العالمین ماں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پانی حرام، اس کا لباس حرام۔ جب ہر چیز اس نے حرام کی پہنی ہوئی، حرام کی استعمال کر رہا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے خاص طور پہ ایمان والوں کو الگ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے پاک پاک چیزوں کو کھاؤ۔ دیکھو زندگی میں یہ بات طے شدہ ہے، ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی اپنی عقل دوڑا لیں، جتنے مرضی ہم ہاتھ پاؤں مار لیں، اپنے رزق میں ایک دانے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ رزق وہی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی۔ انسان جلد بازی سے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے،
اور حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ اکثر اس پہ میں مثال دیا کرتا ہوں، حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ ایک جگہ پر کہیں آپ کو ٹھہرنا تھا اور مسجد میں جانا تھا، آپ نے سواری باہر پا لی اور ایک آدمی سے کہا کہ بھائی میری سواری کا ذرا خیال رکھنا، میری سواری کا دھیان رکھنا، میں نفل پڑھا ہوں۔ اب مسجد میں چلے گئے، وہ بندہ باہر کھڑا ہے، کچھ دیر کے بعد جب آپ باہر واپس تشریف لائے، اچھا اندر ہی اندر آپ نے دل میں یہ سوچا کہ اس بندے کو میں نے اپنے کام کے لیے یہاں کھڑا کیا ہے، میں نے اس کا وقت لیا ہے، تو میں بعد میں اس کو 2 دینار یا 2 درہم آپ نے دل میں سوچا کہ میں اس کو یہ میں دے دوں گا، اس کا انعام ہوگا، اس کا معاوضہ ہو جائے گا، اس کی فیس ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھی نہیں ہے، اور سواری کے اوپر جو وہ زین رکھی ہوتی ہے، کاٹھی سی جو پڑی ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ گویا وہ بندہ خود ہی وہ زین اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، بازار میں گئے کہ نئی زین لے لیتا ہوں۔ آگے بازار میں گئے تو ایک دکان پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی زین وہاں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے زین خریدنے کے متعلق پوچھا اور پھر اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے دی اور کتنے میں دی؟ تو اس نے بتایا کہ جی یہ ایک بندہ ابھی آیا تھا، وہ مجھے فروخت کر کے گیا اور 2 درہم میں فروخت کر کے گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ رزق اس کا یہی 2 درہم ہی تھا، لیکن اس نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ صبر کر لیتا تو وہی حلال کے 2 درہم ملنے، جلدی کی تو وہ حرام کے مل گئے۔ اب ہم سمجھتے بڑا بندہ نے جناب بڑی عقل بڑھائی، بڑی اسکیمیں لڑائی، بڑی محنت کی اور اس نے اپنا رزق اتنا بڑھا دیا، لیکن میرے عزیز دوستو جو حرام بڑا ہے وہ رزق نہیں بڑا، وہی اس کا نصیب تھا۔ حلال استعمال کر لیتا تو حلال سے بھی اللہ نے اس کو اتنا ہی دینا، لیکن اس نے جلد بازی کر کے اپنا رزق کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو، پاک پاک چیزیں کھاؤ، پاک پاک چیزیں برتو، پاک چیزوں کو استعمال کرو اور واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اسی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ ہم سب بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ جب بندگی اسی کی ہے، ہم بندے اس کے ہیں، تو پھر ہر وقت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اس کو مالک جو دے دے اس میں بھی اس کی شکر گزاری، اس کا کوئی حق تو نہیں ہوتا مالک۔ ہمارا اللہ رب العالمین پہ کوئی حق تو نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے جو ہمیں دے دے ہمیں اسی پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ میرے عزیز دوستو شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا اصول ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر گزار بنو میں تمہارے لیے اضافہ کروں، تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر زبان پہ رکھیں، شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، ہر وقت رونا دھونا ہی نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی عطا کی اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمزور لوگوں کو دے، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دے، تو دل میں شکر پیدا ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے تھے اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیسا بد نصیب ہوں، میرے پاس جوتا بھی نہیں، میرے پاس جوتا بھی نہیں، کیسا میں بد نصیب انسان۔
ابھی تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھتے، ایک آدمی آ گئے جس کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے، وہ لنگڑا کے آ گئے، تو دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں، میرے پاؤں تو سلامت۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج معاشی تنگیوں کے دن ہے، ہم بڑے بڑے دھونے روتے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ ایک آدمی بیٹھا دوسرے آدمی کے پاس، دوست آپس میں ملنے گئے، وہ جاتے ہی شروع ہو گئے، یار یہ کر دیا حکومت نے، یہ کر دیا فلاں نے، یہ کر دیا فلاں نے۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر کہنے لگا میں نے یہ دس بھی حالات میں خراب کی تھے؟ کہتا نہیں۔ کہتا تو خراب کی تھے؟ کہتا نہیں۔ آپ ٹھیک کر لو گے؟ کہتا نہیں۔ کہتا کہ چپ کر کے جا بھی، بس اللہ کا شکر ادا کر۔ نہ سادے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ، نہ سادے کو کوئی وہ خراب کرنا نہیں، ایسے خواہ شکوے شکوے۔ ہمیں تو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال اور پاکیزہ روزی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیان اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نقطہ میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، انك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، اے اللہ پاک طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اسی طرح سامعین درس جو جہاں کہیں سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ ہمارے بھائی کا عمران صاحب کے قرآن پاک بھی مکمل ہوا تھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ اپنے ہمارے والد صاحب کے لیے سارے ثواب کر دے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باب بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ ہر ایک کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے بھائی ملک نجیب اللہ کے بھتیجے بھائی غلام مرتضیٰ کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کامل نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما،
اے اللہ ہمیں معاشی اعتبار سے خوشحالیاں نصیب فرما اللہ اپنی رحمت سے